الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الذي كان بطلا قويا في میدان الجہاد۔ آزادی کو تلواروں کی آغوش میں پالا جاتا ہے، آزادی کو تلواروں کی آغوش میں پالا جاتا ہے، آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے، میدان وفا میں جینے کا ارمان نکالا جاتا ہے، غیرت کے سنہرے پرچم کو سر دے کے سنبھالا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انگریز لوٹیروں نے، ظالموں نے، فرعونوں نے ہندوستان کی زمین پر مکاری سے، عیاری سے، دھوکہ دھڑی سے قبضہ کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے فوجی اڈے قائم کرنے شروع کر دیے، اور جب ان کی طاقت بڑھی تو یہاں کے راجاؤں کو، مہاراجاؤں کو، نوابوں کو اور شاہوں کو اپنے ماتحت کرنا شروع کر دیا، اور اپنی طاقت کا استعمال کر کے ہندوستان کے لوگوں کے گلے میں غلامی کے پٹے ڈالنے شروع کر دیے۔ تو ہندوستان میں سب سے پہلے آزادی کی تحریک حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نے 1803 میں شروع کی۔ 1803 میں وہ مرد مجاہد، وہ مرد درویش تھا جو دلی کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ پورا ملک دارالحرب ہو گیا، اب یہاں کے ہر باشندے پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے جہاد کرے۔ یہ فتویٰ شاہ عبدالعزیز نے دیا، اور شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حضرت سید احمد شہید نے وہ تحریک اٹھائی جس تحریک نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ اسی تحریک کا تسلسل ہمیں مولانا محمود الحسن دیوبندی کی ریشمی رومال تحریک میں نظر آتا ہے، اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی تحریک، اور مولانا محمد علی جوہر کی صدائے بلند، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال کے مضامین و مقالات، اور اس ملک میں وہ علماء جن کو دلی سے مراد آباد تک درختوں پر پھانسی دے کر لٹکایا گیا، توپوں کے دہانوں پر باندھ کر ان کے چتھڑے اڑائے جاتے تھے، اس وقت انگریز کہے لگاتے کہ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا اور مار دیا، لیکن یہ مولوی ایسا جاندار ہے جو کبھی تھکتا نہیں، کبھی سپہ ڈالتا نہیں، جب تک یہ ظلم کو ختم نہ کر دے، اور جب تک اصلاح کا کام نہ کر لے، اور جب تک اخلاق کا دور واپس نہ لے آئے، یہ تھک کر کبھی بیٹھا نہیں پوری تاریخ میں، اور نہ کبھی بیٹھے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک نہیں، ہزاروں علماء کی فہرستیں ہمارے پاس ہے جن کو شہید کیا گیا، جزائر انڈمان بھیجا گیا، مالٹا بھیجا گیا، جن کا خون، جن کا پسینہ، جن کے آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ ملک آزاد ہوا۔ اسی طرح اس ملک کی آزادی میں جن سوتنتر سینانیوں نے اپنی قربانیاں اور بلیدان پیش کیا، ان میں سبھاش چندر بوس، گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل، رام پرساد بسمل اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بھی تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور اس کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ ملک ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کی کوششوں کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ جہاں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، وہیں دوسری طرف سبھاش چندر بوس نے اس ملک کی آزادی کے لیے آزاد ہند فوج اکٹھی کر دی۔ یہ وہ ایکتا تھی جس نے اس بھارت کو آزادی دلائی اور انگریزوں کا اس ملک سے صفایا کر دیا۔ جب وطن کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔